السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس مہینے میں خوب نیک کام کرنا چاہیے اور اس مہینے میں زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے تاکہ پروردگار ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کھانے سے، پانی سے، جماع سے اس لیے روکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یار، ہم اگر روزہ رکھ لیں گے تو ہماری صحت کم ہو جائے گی، ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم لاغر ہو جائیں گے۔ کیا رب یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر ہم اپنے بندے کو روزہ رکھنے کا حکم دیں گے تو ہمارے بندے کمزور ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو تکلیف اتنا ہی دیتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ میرے پیارے، اگر ہمیں اس رمضان میں زندگی ملی ہے، حیات ملی ہے، طاقت و قوت ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے بندگی چاہتا ہے، تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں بندگی کرنی چاہیے، ہمیں رب کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اگلے سال رمضان میں کون جیے گا اور کون مرے گا، کس کی روح قفس انصوری سے پرواز کر جائے گی۔ میرے پیارے، یہ موقع ملا ہے تو اس میں خوب عبادت کریں، خدا کو راضی کریں۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے پیارے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے مختلف فوائد ہیں جو ہم سب نہیں جانتے۔ آج میں آپ کے سامنے 7 ایسے فائدے بتائیں گے جو آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بالکل پچھتائیں گے۔ میرے پیارے، سائنس آج ہمارے کچھ اسلامی بھائی، ہمارے کچھ اسلامی نوجوان وہ قرآن و سنت پر کم دھیان دے کر سائنس پر اعتماد کرتے ہیں اور سائنس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ میرے پیارے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جم کر کے خدا کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارے، سائنس بھی آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سائنس روزے کے متعلق کیا تحقیق کیا ہے۔ سائنس کیا کہتا ہے کہ کوئی انسان اگر روزہ رکھے تو اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آج ہم 7 ایسے فائدے آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کو بے شمار فائدے ہونے والے ہیں، اور ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں لیکن ہم آبزرو نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، سب سے پہلا فائدہ، جو مومن مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزے دار کا دل و دماغ مضبوط ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پانی سے، کھانے سے اس مہینے میں روکتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے، قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بلڈ پریشر کا شکار ہے، کبھی اس کی بی پی لو ہو جاتی ہے، کبھی اس کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، آپ اس مہینے میں روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اور سائنس کہتا ہے کہ جو شخص روزہ اس مہینے میں رکھتا ہے، اس شخص کا بلڈ پریشر مستحکم رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا اور کبھی زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ برابر میں چلتا ہے اور اسے مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں تیسرا فائدہ کیا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی اس پرفتن دور میں ایک فیشن چل چکا ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے وہ جم کرتے ہیں، مارننگ واک کرتے ہیں، ایوننگ واک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جسم پتلا نہیں ہوتا، سلیم نہیں ہوتا، ان کا جسم خوبصورت نہیں دکھتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں آپ روزہ رکھو۔ سائنس کہتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس کے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور وہ سلیم ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھ روپے ہمارے اسلامی نوجوان
جم میں جا کر خرچ کرتے ہیں، اپنی ڈائٹنگ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں ڈائٹنگ میں خرچ کیا کرتی ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنیں، آپ روزہ رکھیں، خدا کی قسم آپ کی جسم میں خوبصورتی آ جائے گی، آپ کے دل و دماغ میں خوبصورتی آ جائے گی، آپ کا دل و دماغ مضبوط ہو جائے گا اور آپ سلیم دکھنے لگیں گے۔ آپ کہاں دنیا کے چکر میں پڑی ہیں۔ اور پانچواں فائدہ سائنس کہتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کا پٹھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اسی کو ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا پٹھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ میں یہ بتاتا چلوں کہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ پھیپڑے میں جو خون جمع ہوتا ہے تو روزے دار کا وہ جو خون ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے، اور پگھلنے کے بعد پھیپڑے میں خون کی سپلائی ایک دم صاف ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں اگر نس کے کسی بھی حصے میں خون جمع ہو جائے اور کئی سیکنڈ تک 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ تک خون اگر نہ چلے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر نس میں خون جمع ہو جائے تو انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی روزہ رہتا ہے تو اس کے پھیپڑے کی خون کی سپلائی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان اس مہینے میں کم ڈائٹنگ کرتا ہے، کم کھانا کھاتا ہے، اور کم کھانا کھانے کی وجہ سے ہاضمے پہ کم اثر پڑتا ہے۔ اور جب ہاضمے پہ کم اثر پڑتا ہے تو سائنس کہتا ہے کہ اس کے جگر کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کم کھانا کھائے گا تو ہاضمے پہ زور کم پڑے گا، وہ جلدی ہضم کر دے گا، اور جب جلدی ہضم کر دے گا تو اس کا جو مواد ہے وہ پورے جسم میں جلدی سے اسپریڈ ہو جاتا ہے اور انسان مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ساتواں اور آخری فائدہ یہ ہے، سائنس کہتا ہے کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، کھانے پانی اور جماع سے روکتا ہے، تو سائنس کہتا ہے کہ اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ خون میں غذا کا مادہ کم ہو جاتا ہے، اور جب غذا کا مادہ کم ہوتا ہے تو گودے میں جو ہڈی میں جو گودا بنا رہتا ہے، جو چربی ٹائپ کا جو گودا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور جب وہ حرکت میں آتا ہے تو انسان مضبوط ہوتا ہے، انسان کی ہڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، انسان کا چمڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ دل و دماغ سے اور جسمانی طور پہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے مختلف فائدے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ میرے پیارے، اس مہینے میں آپ روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمیں سال میں یہ 1 مہینہ ملتا ہے، ہمیں خوب جم کر کے عبادت کرنی چاہیے، ہمیں رب کو راضی کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دکان میں مکان میں رحمتوں کی بارشیں نازل عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔